السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ دراصل اکابرین کے فرمودات، ان کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو جو ہے آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا بے انتہا کرم اور احسان ہے ہم پر کہ وہ ذریعہ ہمارے لیے بنے ہیں، ہماری اپنی اصلاح کا، ہماری اپنے نفس کا اور ہمارے آئندہ کی بہتری اور فلاحی بہبودی کا۔ تو تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے نوجوانوں کو اہم نصیحتیں۔ آج کے ماحول کے اندر، آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر نوجوان بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے بہکنے کے بہت سارے ذرائع وسائل فراہم ہو چکے ہیں۔ اس میں سب سے اہم ہے موبائل، انٹرنیٹ اور موبائل۔ اس کے ذریعے سے نوجوان، ہمارے آج کے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان باتوں کو اکابرین کے آپ کے گوش گزار کیا جائے، تاکہ آپ یہ باتیں سن کر خود بھی اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اصلاح کا ذریعہ بنے اور دین کے سیکھنے اور سکھانے کا جو ہے اجر و ثواب بھی آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو آگے بات بڑھ رہی ہے کہ ایک جوہری تھا بخارا کا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی۔ بخارا کا ایک جوہری بہت دیندار ہی تھا، مگر اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ نیک اور دیندار تھی۔ شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، شریف عورت تھی۔ ان کے گھر میں کوئی 10-15 سال سے ایک پانی بھرنے والا، جسے سکھا کہا جاتا ہے، وہ باہر سے پانی لے کر آتا تھا۔ اس سے تالاب سے، ندی سے جو پانی بھر کر لے کر آتا اور گھروں میں پانی ڈال کر چل جاتا۔ ماہانہ اس کی کچھ فیس وغیرہ، اس کی تنخواہ مقرر کی جاتی، وہ لے لیتا تھا۔ وہ 10-15 سال سے باقاعدہ پانی لاتا تھا، گھر کے اندر ڈالتا تھا اور جاتا تھا۔ وہ بیچاری نیک دیندار عورت گھر پر اکیلی ہی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ پانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا۔ یہ پہلی مرتبہ 10-15 سال میں ہو رہا ہے۔ عورت کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس نے شہوت کے ساتھ دبایا اور نکل گیا۔ بس اتنا ہی، ہاتھ پکڑا اور دبایا اور نکل گیا۔ اس عورت کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ 15 سال سے ہمارے گھر آ رہا ہے اور اتنا بے اعتبار آدمی نکلا، مجھے تو
جو ہے بہت ڈر اور خوف ہو چکا ہے، اس عورت کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بڑی غمزدہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا خاوند گھر آیا، اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، حیران ہو گیا، جا کر بیوی سے پوچھا، بیوی تم رو کیوں رہی ہو؟ بھئی کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے اپنے شوہر کو سنایا کہ دیکھو 15 سال سے وہ شخص جو ہے ہمارے گھر پانی لاتا ہے، بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے، نظریں نیچے رکھتا ہے، کبھی کوئی بے ادبی جیسی حرکت اس نے نہیں کی، اور آج جب یہ آیا تو اس نے اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو اس جوہری کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا تو مجھے ہے، میں رو رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری اپنی غلطی ہے۔ اس نے کہا آپ کی غلطی کیسے ہو گئی؟ آپ تو نہیں تھے یہاں پر، وہ پانی لا کر ڈالتا ہوا واپس جاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور شہوت کے طریقے سے میرا ہاتھ اس نے دبایا۔ کہنے لگا آج ایک عورت میرے دکان پر چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی، اس نے پسند کیا کچھ چوڑیوں کو اور مجھ سے کہا کہ مجھے پہنا دو۔ تو میں نے جب چوڑیاں پہنانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ بہت نرم اور خوبصورت تھا، اور میرے اندر شہوت پھڑک اٹھی۔ اس کے بدلے میں جو ہے میں نے صرف اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو وہ چوڑیاں پہنایا اور دل کے اندر شہوت محسوس کیا، بس اتنا ہی۔ بس وہ اس کی رقم جو ہے چوڑیوں کی جو دینی تھی وہ تو طے شدہ تھی، وہ ادا کر دیا اس نے، وہ چلی گئی اور میں بھی گھر کی طرف نکل کر آ گیا۔ اس کے بدلے میں اس سکھا نے میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبایا۔ میری اپنی غلطی میرے دکان میں نے کیا تو اس کا بدلہ میری بیوی سے اللہ رب العزت نے نکال کر دکھا دیا کہ دیکھو تمہارے اس قسم کی حرکت کرنے کی وجہ سے تمہارے اپنے گھر کی بیوی اور بچے بھی اس کے اندر مبتلا ضرور ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گا، اب تک کیا نہیں۔ پہلی مرتبہ اس قسم کا ہوا، اس نے عورت نے پہنانے کے لیے کہا تو میں نے پہنا دیا اور میرے دل کے اندر وہ شہوت پھڑکی، تو اس کا صلہ پروردگار نے مجھے تمہارے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے اس کا غیر کا ہاتھ جو پکڑا تو تمہیں جو ہے اس کا صلہ ملا۔ وہ دراصل صلہ مجھے ملا تھا۔ وہ چنانچہ اگلے دن وہی پانی بھرنے والا پھر آیا اور اس نے گھر آ کر کچھ بولنے سے پہلے اس عورت کو کہا کہ کل میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا اور میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں کبھی یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر جوہری نے توبہ کی، ادھر یہ سکھا توبہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے۔ شوہر نے توبہ کی سچے دل سے کہ پروردگار آج کے بعد میں کسی کو وہ ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہنانے کا اس قسم کا کام ہرگز نہیں کروں گا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو سکھا کو بھی پروردگار نے توفیق عطا فرما دی، وہ بھی کہا اس نیک بیوی کے سامنے کہ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ ادھر اس نے برائی کی، ادھر اس کی بیوی کے ساتھ برائی کر دی گئی۔ بھائیو،
इससे हमको सबक हासिल करना चाहिए। चुनांचे एक आलिम ने यह वाकया किसी बादशाह के सामने सुनाया। कौन सा वाकया? यही वाकया हाथ पकड़ने का। बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं इसका तजुर्बा करूंगा। माना नहीं बादशाह, मैं इसका तजुर्बा जरूर करूंगा। चुनांचे उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में किसी औरत के साथ ऐसा सिलसिला नहीं किया। लिहाजा उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी तुम जरा जाओ, बाजार जाओ, शहर का एक चक्कर लगा के आओ, शहजादी वाले कपड़े उतार दो, अच्छे कपड़े आम औरतें जैसा पहनती हैं ऐसे कपड़े पहनो, ताकि पता ना चले कि तुम शहजादी हो। तो अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनकर जरा चक्कर लगा के आओ बाजार की। और एक औरत को भी साथ कर दिया, भाई पता चले कि क्या होता है। वो लड़की सारे शहर में चक्कर लगा के गई और फिर बाजार गई, बाजार से फिर महल को वापस आ गई। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब वापस अपने महल में आई तो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। चूंकि आम कपड़ों में थी तो महल के मुलाजिमीन को पता नहीं चला कि यह कौन है, ये नौजवान लड़की कौन है। क्योंकि शहजादी और महारानी जब घर के अंदर, महल के अंदर निकलते हैं तो सारे के सारे मुलाजिमीन सर झुकाकर जमीन को तकते हुए खड़े हो जाते हैं। जब तक वो वहां से नहीं गुजर जाते, हलते नहीं। ये उसूल है। लिहाजा ये जो शहजादी आम लोगों जैसा लिबास पहनकर जब महल के अंदर पहुंची, अंदर जा रही थी अपने कमरे की तरफ, तो एक नौजवान था महल में काम करने वाला। उसको क्या पता ये शहजादी है या कोई आम लड़की है। उसने कहा कि ये भी काम करने वाली लगती है। उस नौजवान ने शरारत की, उसी लड़की को गले लगा लिया और उसका बोसा लिया और भाग गया। यानी शहजादी को गले लगा लिया, उसका बोसा लिया और भाग गया। अब शहजादी ने आकर अपने बाप को पूरी सूरत हाल बताई। बाप थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहने लगा कि कहने वाले ने यह बात ठीक ही कही, 100% दुरुस्त कही। अब मुझे याद आया कि इब्तिदाई जवानी में मैंने भी एक औरत के साथ सिर्फ इतना ही किया था जितना वो महल का मुलाजिम किया तुम्हारे साथ में, कि उसको गले लगा के बोसा लिया था। जो मैंने किया वही मेरी बेटी के साथ हुआ। बाकी मैंने जब से निगाहें नीची रखनी शुरू कर दी, पूरे शहर के लोगों ने मेरी बेटी पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी भी नजरें नीचे ही रही या कहीं और थीं। उसको किसास कहते हैं, यानी बदला, किसास। जो कुछ हम दूसरों की औरतों के साथ करेंगे वही मुआमिला हमारी औरतों के साथ दूसरे गैर भी करेंगे। औरत औरत ही होती है, चाहे हमारी हो चाहे गैर हो, सब हमारी माँ बहनें ही हैं। मगर उनके साथ गलत नजर करेंगे तो तुम्हारी घर की औरतों के साथ गलत नजर कोई ना कोई जरूर करेगा। कई मर्तबा जिना जो है कर रहे होते हैं और उसका खर्जा बहन चुका रही होती है। यानी भाई जिना किया, भाई गया बाहर कहीं भी, उसने जिना किया और वो भाई के जिना करने का खर्जा बहन को चुकाना पड़ा। बाप ने जिना किया और उसका खर्जा उसकी बेटी चुका रही होती है। जिना शौहर करता है, उसका खर्जा उसकी बीवी या बेटी चुका रही होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मैंने पढ़ी, मैं किताब का रेफरेंस दे सकता हूँ। फरमाया, अगर तुम दूसरों की औरतों के साथ जिना करोगे तो दूसरे तुम्हारी औरतों के साथ जरूर जिना करेंगे, हत्ता कि तुम्हारी दीवारों के साथ भी
زنا کریں گے. یعنی ان کا تصور جو ہے وہ دیواروں کے اندر تک بھی پہنچتا ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس لیے نوجوان بچے جو ہر وقت انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں وہ سوچیں کہ ہم بہن والے بھی ہیں، ہم ماں والے بھی ہیں، ہم بیٹی والے بھی ہیں، بیوی والے بھی ہیں. ہم اگر لوگوں کی عزتوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو پھر کوئی ہماری عزتوں کے اوپر بھی للچائی نظر ضرور ڈال رہا ہوگا. اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اس سے بھائیوں ہمیں سبق لینا چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک دین ہے، ایک دین ہے، بندے کے اوپر ایک قرض ہے. زنا ایک دین ہے، بندے کے اوپر ایک قرض ہے، اور اس قرض کو پھر اس کے قریبی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور چکائے گا، اس کو چکانا ہی پڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ میں چند منٹ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا احسن القصص، یعنی بہترین قصوں میں سے ایک قصوں میں سے بہترین قصہ. اب اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا، اس کی وجہ یہ کیا. اس واقعے میں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے. اب سماعت فرمائیں. ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت جو کہتے تھے نحنو عصبہ، ہم ایک بڑا گروپ ہیں. یعنی وہ بھائی 9 ہے نا، 9 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے مائندرے. سگا بھائی کنعان ایک تھا. ایک بڑی جماعت ہے. تو ایک وہ جماعت اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک جماعت ہیں. بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے مگر وہ مستقبل ایک جماعت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص وہ اکیلا بڑا پاورفل ہے، ہر جگہ اس کی چلتی ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر لیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا. ویسے ہی فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے. اکابرین گزرے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا. دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ بنانے والے کون تھے؟ حضرت ملا محمود رحمت اللہ علیہ. ندوۃ العلماء اتنا بڑا ادارہ، اس کے سرپرست بانی کون؟ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ. تو اکیلا واحد شخص پورا ایک ادارہ ہوتا ہے. اتنی ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، اتنا سب کچھ کرتے ہیں. تو کچھ لوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگر اپنی ذات میں پورا ادارہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، سورہ نحل کی آیت ہے. یہ ابراہیم ایک امت تھے، یعنی امت کی ایک جماعت جو ہے اس کو جو ہے امت کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ امت تھے، ایک آدمی ہیں، ان کو امت فرمایا. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہیں. اب ان دو جماعتوں کے اوپر آزمائش آئی اور دونوں کا رویہ مختلف ہوا، اور اس وجہ سے دونوں کا انجام بھی مختلف ہوا. وہ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، چنانچہ اب اس کا حل کچھ کرو بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اقتلوا یوسف، ایک بھائی نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. او اطرحوہ ارضین یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھر اس کو ایسی زمین میں پھینک آئیں گے کہ بس تمہارے والد کا پیار خالص تمہارے لیے ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ،
پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا ان کے سامنے، تمہارے والد کے سامنے، جھوٹا موٹا بہانہ بنانا اور نیک بن جانا۔ اب ذرا توجہ فرمانا، بڑے نکتے کی بات ہے کہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ بھائی کو قتل کر دو یا کہیں دور پھینک کے آ جاؤ، اور یہ گناہ کرنے کے بعد پھر تم نیک بن جانا، یعنی ان کے ذہن میں ڈالا یہ کہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں بس تم نیک بن جانا۔ چنانچہ بھائیوں کے دماغ میں جو خیال آیا تھا انہوں نے وہ گناہ کر لیا، بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے آ کر نکال لیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ بیچنے والوں نے بھی جب ان کو بیچا شروع میں تو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، چند کھوٹے سکے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سب انسانوں سے زیادہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حسن کا اتنا حصہ عطا کر دیا گیا تھا، اتنا بڑا حسن ان کے پاس تھا، اور پھر عمر ایسی تھی لڑکپن کی، اور جس میں اور زیادہ بندے کے اوپر معصومیت ہوتی ہے تو وہ حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا حسن اور دوسرا اس کی معصومیت، تو حسن کو اور دوبالا کر دیا جاتا ہے۔ اس حسن کی حالت میں ان کو بیچا گیا، کتنی قیمت لگی ہوگی؟ چند کھوٹے سکے۔ تو مفسرین نے لکھا حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہو، مثال دی گئی، یعنی ظاہری حسن کے پیچھے بھاگنے والوں کو، کہ تم کھوٹے سکوں میں تمہاری ظاہری حسن بک جائے گی، اس کی قیمت چند کھوٹے سکوں کی سوا کچھ بھی نہیں۔ جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اب اس گھر کی جو عورت تھی اس کے دل میں بدنیتی آ گئی۔ عزیز مصر کی عورت تھی، زلیخا اس کا نام تھا، اس کے دل میں بدنیتی آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کسی بھی صورت میں یہ مجھے ملے اور میرے جسم سے وہ جو ہے مزے اٹھائے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمرے میں اپنے برے ارادے کا اظہار کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کر گزرتا ہوں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں بس تم نیک بن جانا، اچھے بن کر رہ جاؤ۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ ویسا نہیں تھا جو بھائیوں کا تھا۔ یہاں تضاد دکھایا جا رہا ہے بھائیوں کے مزاج میں اور یوسف علیہ السلام کے مزاج میں فرق کتنا ہے۔ تو یہاں چاہتے تو ایسا بول سکتے تھے اور بعد میں برائی کرتے تھے اور توبہ کر لیتے تھے، بعد میں نیک لوگوں کی شکل بنا کر رہ جاتے، ہرگز نہیں۔ رویہ اور تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا یہ کام ہے آؤ، تو آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ ڈر گئے اور پھر اس نے بچنے کے لیے بھاگے، اس سے بچنے کے لیے، اس عورت سے بچنے کے لیے وہاں سے پلٹ کر بھاگے یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے دروازے کھول دیے کیونکہ تالے ڈالے ہوئے تھے ہر دروازے کو۔ جیسا بھاگتے گئے دروازے کے قریب جاتے دروازہ خود بخود کھل جاتا اور یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، ایسے 7 دروازے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ چنانچہ پھر لمبی باتیں ہیں، بالآخر ان کو جیل پہنچنا پڑا، وہ ضروری بھی تھا اس لیے کہ بادشاہ مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کو قانوناً مجرم قرار دے کر جیل بھیجنا اس پر ضروری تھا، کیونکہ اس معاملے کی تحقیق بھی تو کرنی تھی۔ لہذا اس نے جو ہے بغیر کسی اس کے
सबूत के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। एक वक्त आया कि उनको जेल से निकाला गया 12 साल बाद, और उनको फिर तख्त ताज अता कर दिया। बड़ा लंबा वाक़या है, उसको शार्ट किया गया है, बड़ी लंबी तफसील उसकी निकलती है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहाँ रिश्तेदार कोई नहीं था, कोई वोट बैंक नहीं था, कोई साथी नहीं था, अकेले थे, जेल में थे। लेकिन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी जेल के अंदर भी करते रहे, पैगंबर थे, मासूम थे। अल्लाह ताला ने उनको फर्श से उठाया, अर्श के ऊपर बिठा दिया, यानी तख्त के ऊपर बिठा दिया। तो और फिर उधर वो भाई जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया था कि अगर तुम कर गुजरो बाद में नेक बन जाना, तो उनका ये हाल कि उनके ऊपर जिंदगी तंग होती गई, खाने को कुछ नहीं मिलता था, कहत साली थी। तो चुनांचे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। उनको पता नहीं था कि हमारा यूसुफ जिंदा भी है, बचकर आ गया, महल के अंदर पहुंच गया। अब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है फूड मिनिस्टर बना दिया और फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया। तो ये सब नहीं मालूम था उनको। वो बस बादशाह के पास गए, वो वहाँ आर्डर भी वहां से निकला हुआ था कि खाद साली शुरू हो गई है, जिन जिन को जो है अनाज की जरूरत है वो पूरे अफराद आए। एक खानदान में 5 अफराद हैं तो पांचों के पांचों आओ, अपना अपना हिस्सा चावल का, अनाज का, गंदम का वगैरह सब लेकर जाओ, वो मुफ्त सबके लिए। अब 7-8 अफराद का खानदान था तो 7-8 अफराद जाते, और 7-8 अफराद को भी जो है बाकायदा उनका महीने भर का अनाज दे दिया जाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हीले से अपने भाई बुनियामीन को भी पास रख लिया। ये वाकया आगे दिखाया जा रहा है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई बादशाह के पास अनाज लेने के लिए आए, वो पूरे 9 भाई थे, वो सारे के सारे आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को भी बुनियामीन नाम है उनका, तो उनको जो है साथ में लेकर आए, उनका भी हिस्से का अनाज मिल जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इधर हैं, बाकी भाई पीछे हैं। फिर उन पर एक ऐसा वक्त आया कि वो बेहाल हो गए, तंग दस्त हैं, परेशान हैं। फिर आए कि हम अजीज मिस्र से कुछ लेके आएंगे अनाज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हैं, तो उनके भाई जब दरबार में दाखिल होते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं, या अय्युहल अजीजु मस्सना व अहलुना व अहलना जुर्रु वो जुनुबन बिजाअतिही मस्जातिन फऔफी लनल कैल। ऐ अजीज मिस्र, हमें और हमारे अहले खाना को तंग दस्ती ने बेहाल कर दिया है, और हम कीमत इतनी लाए हैं कि पूरी नहीं है, लेकिन हमें वजन पूरा करके दे दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी कि हमारे ऊपर सदका खैरात कर दीजिए। अल्लाह ताला सदका देने वालों को बड़ा जजा देता है, तो आप भी हमें सदका कर दीजिए कुछ अनाज, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उतना। तो जैसे फकीर सदका खैरात मांगते हैं, उस तरीके से ये भाइयों ने सदका खैरात मांगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी नबी अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, और ये भी नबी ज़ादे हैं, क्योंकि ये भी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ही हैं। माँ दूसरी हो मगर बाप हमारे एक ही हैं। और उनका हाल ये कि अब खड़े भीख मांग रहे हैं। तो उस वक्त आप जो है अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, मा फ़अलतुम बि यूसुफ, तुमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद पूछ रहे हैं। जैसा ही उन्होंने पूछा मा फ़अलतुम बि यूसुफ, तो वो हैरान हो गए, कहने लगे, इन्नका ला अंत यूसुफ, आप यूसुफ हैं? काला अना यूसुफ, आपने फरमाया हाँ मैं यूसुफ हूँ।
وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پر چلے گا کہ خواہش پوری کر لو بعد میں نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فرش پر فقیر حقیر بنا کر کھڑا کر دے گا۔ اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج ان کے سر پر پہنا دیں گے اور ان کو عزت والا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، یہ جو ہے سلسلہ بیان کا چل رہا ہے، نوجوانوں کو اہم نصیحتیں سے متعلق اس موضوع پر بات ابھی باقی ہے، وقت زیادہ ہو چلا ہے، اس لیے بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں دیندار بنائے۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ آمین۔ پروردگار، گناہوں سے بچنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ آمین۔ بے شک اللہ۔ بے پروردگار، گناہوں سے بچانا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ بے شک۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے خود بچانا۔ اے اللہ، ہمیں نیک راستے پر آپ خود ہمیں چلا لینا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار، ہمارے دلوں کے اندر سے کدورت کو دور فرما۔ آمین۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین۔ ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔